وہ سید فہد جس نے 10 سال کنٹینٹ بنایا مگر اسلامک ٹچ کے ساتھ۔ سن 2025 میں ایسا کیا ہوا کہ وہی سید فہد انہی اسلام کے محافظین کے خلاف ہو گیا؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ بچے مسجد کے امام کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ بڑے بڑے اداروں نے اس معاملے میں مداخلت کی لیکن اس معاملے کو حل نہ کر سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، میرا نام محمود فاروقی ہے اور آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جو شاید آپ سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور جو دین اسلام کی خدمت کے نام پر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور انہیں دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں۔ تو آپ کو آخر اس ویڈیو کو دیکھ کر اس تمام معاملے پر ایک نیا زاویہ نظر آئے گا۔ آج کے موضوع کا آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں کہ کیا آپ کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہے یا صرف ایک ایکٹ ہے؟ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ ایسا کر کے صرف اپنی مشہوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی ویڈیوز اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کا تجزیہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو کچھ ایسی حقیقتیں نظر آئیں گی جو آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں گی۔ اب تک آپ نے جو کچھ سوشل میڈیا پر دیکھا ہے وہ کیا حقیقت میں دین کی خدمت کے لیے تھا یا صرف ویوز اور فالوورز بڑھانے کے لیے؟ اس ویڈیو میں آپ کو ایسا واقعہ دکھاؤں گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح بعض افراد دین کے نام پر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ صرف ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو کا حصہ دکھاؤں گا جو اس بات کا پروف ہے کہ آیا کہ سید فہد کے ساتھ غلط ہوا ہے یا سید فہد نے غلط کیا ہے۔ یہاں پر سو کالڈ نام نہاد اسلامک کنٹینٹ کریٹر سید فہد صاحب ایک مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ ان کے ولاگ میں ان کی نماز کی فوٹیج آ سکے۔ دیکھیں اس ویڈیو میں سید فہد نے فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے کیمرہ مین سے کہا کہ وہ ان کی ویڈیو بنائے، لیکن یہاں پر مسجد میں موجود نمازی حضرات نے ان کو منع کیا کہ بھائی جان کیمرہ آپ بند کر دو، یہاں پر ویڈیو بنانا سختی سے منع ہے۔ لیکن یہاں پر سید فہد صاحب بالکل ایزی ہو کر اپنی ویڈیو کو بناتے ہیں، حالانکہ مسجد کے نوٹس بورڈ پر باقاعدہ یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر تصویر کشی کرنا سختی سے منع ہے، لیکن پھر بھی سید فہد صاحب جارحانہ انداز میں اپنی ویڈیوز کو جاری رکھتے ہیں۔ اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ جب ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن ضرور آتا ہے۔ جب مسجد کے نمازی حضرات نے دیکھا کہ سید فہد صاحب زبان سے نہیں مان رہے ہیں تو انہوں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان حضرات کا جو روکنے کا طریقہ تھا وہ بہت ہی غیر مناسب تھا۔ میں اس بات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سید فہد صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کا کیمرہ مین ان کی ویڈیو نہیں بنا سکا، تو ان کے کیمرہ مین نے کہا کہ اب آپ سنت یا نفل پڑھ لو، میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کوئی حقیقی نماز نہیں تھی بلکہ یہ سب کچھ صرف ایک ایکٹنگ تھی۔ سید صاحب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سنت یا نفل پڑھی تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں فیک پریئرز کر رہا ہوں، یعنی کہ نقلی جعلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سو کالڈ نام نہاد اسلامک انفلوئنسر سید فہد صاحب یہاں پر عصر کی فرض نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز ان کو ایکسپوز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت یا نفل پڑھنا مکروہ ہے، تو پھر ان کی ویڈیوز کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے تھا؟ اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا، ویوز بڑھانا، چاہے اس کے لیے دین کی حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ ویڈیوز میں دکھایا گیا ہر لمحہ حقیقت میں ایکٹنگ تھا، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا کرنا دین کی خدمت ہے؟ اگر آپ کسی عمل کو صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ویو بڑھانے میں کیا غلط ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جب آپ ویو کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اپنی ویڈیوز کو اس طرح سے سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ صرف خود کو نہیں بلکہ پورے کے پورے دین کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ صرف ویو کا کھیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا مقصد لوگوں کی اصلاح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مقصد صرف ویو ہے تو پھر آپ دین کے نام پر غلط کام کر رہے ہو۔ اب آپ کو میں اس ویڈیو میں ایک بہت اہم بات دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں اکثر ان بچوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو بے وجہ دین کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔
क्या ये एक अच्छा तरीका है कि आप मासूम बच्चों को इस तरह की बातें करने पर उकसाते हो? ये बच्चों के ज़हनों पर मनफी असर डाल रहा है और इन्हें दीन की हकीकत से दूर कर रहा है। यकीनन अगर आप दीन की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको अपने अल्फाज का इंतखाब बहुत एहतियात से करना चाहिए, ताकि आप उन बच्चों के जहनों को मस्बत अंदाज में इन्फ्लुएंस करें, ना कि उन्हें मिसलीड करें। जब बात कराची के एक बड़े इदारे की आती है तो उन्होंने कोशिश की थी इस मामले को सही तरीके से हल किया जाए। उन्होंने फ़ोन कॉल की थी और कहा था कि आओ बैठकर बात करते हैं, इस मामले को हल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस शख्स ने उनकी बात भी नहीं मानी और इस मामले को मज़ीद बढ़ाया और वीडियोस पे वीडियोस अपलोड करता रहा। ये सच है कि जब आप किसी तनाज़े को बढ़ाकर उस पर वीडियोस बनाते हैं तो उससे सिर्फ आपका मफाद होता है और उसके असरात दीन पर पड़ते हैं। अगर आप वाकई दीन की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको इन मौक़े का फ़ायदा उठाना था, लोगों के साथ बातचीत करनी थी। लेकिन व्यूज़ के पीछे दौड़ना दीन का मकसद नहीं होना चाहिए। हमें अपनी नीयतों को साफ रखना होगा और अगर कुछ गलत हो जाए तो हमें इस बात पर फ़ौरन माफ़ी करनी चाहिए, ना कि उन गलतियों को दूसरों के सामने लाना चाहिए। दीन इस्लाम को दुनिया भर में अच्छा इमेज देना हमारी ज़िम्मेदारी है और इसके लिए हमें सिर्फ सच्चे अमल की ज़रूरत है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप दीन की खिदमत करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं तो इसका मकसद सिर्फ व्यूज़ और फॉलोवर्स बढ़ाना नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत अहम है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन की खिदमत हो। वीडियोस बनाना एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ दिखावा है तो फिर आप खुद को और दीन को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इन सब का क्या फ़ायदा, जो शख्स व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहे वो अगर कल को व्यूज़ ना पाए तो फिर उसका क्या होगा। इसके लिए सच का रास्ता इख्तियार करना बेहतर है। याद रखें, सच का रास्ता कभी नहीं बदलता और दीन के रास्ते पर चलना हमेशा सबसे बेहतर है। अगर आप वाकई सच्चाई चाहते हैं तो फिर आपको हर वीडियो में नीयत को सही रखना होगा। अब मैं इस वीडियो के अख्तिताम पर आपको यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की वीडियो ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त को मुतासिर करती हैं बल्कि पूरे दीन इस्लाम को भी बदनाम करती हैं। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जब भी आप सोशल मीडिया पर वीडियो बनाएं इसमें अपनी नीयत को साफ रखें और किसी भी चीज़ को एक्टिंग के तौर पर ना रखें। याद रखें, दीन की खिदमत सच्ची नीयत के साथ की जाती है, ना कि व्यूज़ के लिए। अल्लाह हमें सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें दीन की सही खिदमत करने की हमें हिम्मत दे और हमें इस बात का शऊर दे कि हम किस तरह अपनी नीयत और अमल को बेहतर कर सकें। इसके साथ ही इस वीडियो का अख्तिताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।